الحمدللہ پاک فوج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کامیابی سے پایا تکمیل۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ صرف وہی اہداف نشانہ بنائے جو پاکستان پر حملوں میں ملوث تھے۔ قوم کے حوصلے اور دعاؤں نے پاک فوج کو ناقابل شکست قوت دی۔ نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ پاکستانی میڈیا بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا رہا۔ 22 اپریل سے 10 مئی تک پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دے دیا گیا۔ 6 سے 10 مئی تک کے آپریشنز بنیانم مرصوص کا حصہ تھے۔ ملک کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا تو جوابی رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہوگا۔ امریکہ نے بڑی جوہری جنگ کو روکا۔ پاکستان اور بھارت سے کہا جنگ نہ روکی تو آپ سے تجارت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کے پس پردہ حقائق بتا دیے۔ پریس کانفرنس میں کہا امریکہ نے تجارت کے ذریعے جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ چھڑ جاتی تو لاکھوں لوگوں کی اموات ہوتی۔ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں نے معاملے کی سنگینی کو سمجھا اور جنگ بندی کے لیے آمادہ ہوئے۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کا پہلا رابطہ۔ ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق۔ DG ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ اور لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے کے درمیان ہاٹ لائن پر گفتگو ہوئی۔ دونوں افواج کے درمیان کوئی فائرنگ نہیں ہوگی۔ شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے کوئی در اندازی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 10 مئی کو امریکی ثالثی میں سیز فائر ہوا تھا۔ دشمن کے ناپاک عزائم افواج پاکستان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ مارکہ حق پاکستانی عسکری تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پرعزم۔ CMH راولپنڈی کا دورہ۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے زخمیوں سے فردن ملاقات۔ بہادری کو سراہا، بولے قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ قوم اور افواج کا اتحاد ملکی سلامتی کی مضبوط بنیاد ہے۔ قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی۔ وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ مارکہ حق میں شہید شہریوں کو 1 کروڑ روپے اور زخمی کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاک فوج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ روپے سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ملیں گے۔ پاک فوج کے شہداء کے ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 1 کروڑ 90 لاکھ سے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاک افواج کے شہداء کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک ان کی مکمل تنخواہ بما الاؤنسز جاری رہیں گی۔ پاک افواج کے زخمی ہونے والوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ بھارتی حملوں میں گھروں اور شہید مساجد کی تعمیر کا بھی اعلان۔ بھارت سے کن نکات پر بات ہوگی؟ خواجہ آصف نے بتا دیا۔ بولے بھارت سے مذاکرات ہوئے تو پانی، دہشت گردی اور کشمیر پر بات ہوگی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت اور پاکستان کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر بات کر کے ایک اور پیشرفت کی۔ ساری جنگیں کشمیر پر لڑی گئی ہیں۔ حالیہ جنگ بھی کشمیر کا مسئلہ تھا۔ جو ملک دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے اس پر الزام لگا کر حملہ کیا جائے، یہ ستم ظریفی ہے۔ پانی کے معاہدے کو معطل کرنے کی گنجائش نہیں۔ بھارت اس وقت اپنے زخم سہلا رہا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں ان کے وزیر اعظم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات ترکی کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے بھارت سے کشیدگی کے دوران مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے پر صدر رجب طیب اردوان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بولے پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیانم مرصوص کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر خارجہ سفارتی محاذ پر متحرک۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی ملاقات۔ بھارت سے سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار سے برطانوی سیکرٹری خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ڈیوڈ لیمی نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم سے آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا UN چارٹر کے مطابق اپنا دفاعی حق استعمال کیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا معصوم شہریوں کے جانی ضیاع سمیت جعفر ایکسپریس حملے پر دکھ کا اظہار۔
بھارت کو ہر محاذ پر بری طرح ہرایا، اب ایڈونچر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ڈرون حملے میں شہید علی حیدر کے والدین سے ملاقات، فاتحہ خوانی، بولے شہید علی حیدر 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بھارت سے کامیابی شہیدوں کے خون سے ملی ہے، آنے والے دنوں میں ڈیجیٹل یا سائبر پروپیگنڈا کرنے والوں کے بارے ایکشن واضح ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کوٹلی کا دورہ، بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے زخمی شہریوں کی عیادت، کہا حکومت زخمیوں اور شہیدوں کے لواحقین کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین، قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، قرارداد وزیر قانون نے پیش کی، بولے پاک افواج نے جواب دیا تو خدا کے فضل سے سرخرو ہوئے، ایوان پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر، جنگ بندی کے بعد پی ایس ایل بھی ری شیڈیولڈ، ذرائع کے مطابق بقیہ میچز کا آغاز 17 مئی سے راولپنڈی میں ہوگا، میچز 25 مئی تک کھیلے جائیں گے، کھلاڑیوں کو رپورٹ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مل گیا، شیڈیول فرنچائزز سے بھی شیئر کر دیا گیا ہے، 17 اور 18 مئی کو ڈبل ہیڈرز ہوں گے، 19 اور 20 کو آرام دیا جائے گا، لاہور میں 2 ایلیمینیٹرز اور 1 کوالیفائر کے ساتھ فائنل کرائے جانے کا امکان ہے۔ آپریشن بنیانو مرسوس، بھارتی وزیر اعظم پر کپ کپی طاری، دوران خطاب ہاتھ کانپتے رہے، نریندر مودی کے چہرے پر خوف اور مایوسی واضح نظر آئی۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا، مقبوضہ جموں و کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بھی سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی کا اعتراف، بولے امریکہ کشمیر مسئلے پر نگران یا ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، پاک بھارت جنگ کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل چکی، جنگ کے بعد ہم اب ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اب امریکہ بھی کشمیر تنازع حل کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ رافیل اور S-400 کی تباہی مودی پر بھاری، راج سنگھاسن ڈولنے لگا، آپریشن سندور کی ناکامی پر مودی کی اتحادی جماعت شیو سینا ناراض، مودی سے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کا کہہ دیا، وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی استعفے کا مطالبہ، رہنماؤں نے کہا مودی نے دہلی اور گجرات کے ارب پتیوں کی جائیدادوں کو پاکستانی میزائلوں سے بچانے کے لیے امریکہ کے پاؤں پکڑے، کانگریس کا پہلگام واقعے اور جنگ بندی پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ، راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم کو لکھے خط میں پوچھا امریکہ نے اچانک جنگ بندی کیسے کروا دی، مسئلہ کشمیر پر تیسرے غیر جانبدار ملک میں مذاکرات ہونے کی بات کیسے ہوئی، تیسرا فریق بھارت کو مذاکرات کا حکم کیسے دے سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے رافیل گرنے کا بالواسطہ اعتراف، رافیل بنانے والی کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن کے شیئرز مزید گر گئے، میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈسالٹ ایوی ایشن کے شیئرز میں 7% کمی ہوئی، گزشتہ 5 روز کے دوران مجموعی طور پر فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 10.33% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مودی جی اب پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کا سوچنا بھی مت، بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور کا مودی سرکار کو مفت مشورہ، بھارت کے سابق وزیر خارجہ نے پاک فوج کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، مودی حکومت مزید کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنا چاہیے۔ سابق بھارتی جنرل بھی پاک فوج کی صلاحیتوں کو مان گئے، بھارت کے سابق لیفٹیننٹ جنرل PR شنکر بولے جنگی ساز و سامان کا شاید اتنا اچھا استعمال چینی خود نہ کرتے جتنا پاک فوج نے کر دیا۔ عالمی نشریاتی ادارے DW نے بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈا اور فیک نیوز کو بے نقاب کر دیا، بھارتی اکاؤنٹ سے سیالکوٹ پر حملے کی شیئر کی گئی ویڈیوز کو فیکٹ چیک کے ساتھ جھوٹا ثابت کر دیا، ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر کے ہونے والے دھماکے کی تھی، بھارتی اکاؤنٹ سے DG ISPR کی AI سے بنائی گئی فیک ویڈیو بھی شیئر کر دی گئی، ترجمان پاک فوج کے ادا کیے گئے الفاظ کو AI کی مدد سے بدلا گیا، بھارتی اکاؤنٹ سے امریکی صدر ٹرمپ کی بھارتی جارحیت کی حمایت میں ویڈیو بھی شیئر کی گئی تھی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سی ایم ایچ لاہور کا دورہ، بھارتی جارحیت کے دوران زخمی افسران اور جوانوں سے ملاقات، جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ وزیر اعلیٰ نے غازی افسروں اور جوانوں کے ہمت و حوصلہ کو سراہا۔ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کی قصور میں غائبانہ نماز جنازہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، ایم پی اے ملک سعید احمد خان، اعلیٰ فوجی افسران، مقامی انتظامیہ اور ہزاروں شہریوں کی شرکت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، قوم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولے گی۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے قربانیاں دینے والے بہادر سپاہی قوم کے ہیرو ہیں۔ بچہ بچہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے کی ہدایت۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کا تحریری پیغام پارٹی قیادت کو پہنچایا۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کا تحریری حکم پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے حوالے کیا۔ ذرائع کے مطابق بانی کی جنید اکبر کو پارٹی عہدے پر مکمل توجہ دینے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا 365 نیوز ہیڈ آفس کا دورہ۔ سینئر اینکر پرسن منیب فاروق، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز محمد عثمان اور سی او او مدثر اقبال نے استقبال کیا، گلدستہ پیش کیا۔ عظمہ بخاری کا 365 نیوز اور ڈیلی ٹائمز کے مختلف شعبہ جات کا دورہ، نیک تمناؤں کا اظہار۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی نواب شاہ کے گاؤں مرزا فروخ بیگ آمد۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے تعمیر ہونے والے گھروں کا دورہ، مفت رہائشی منصوبے کی خواتین بینیفیشریز میں مالکانہ حقوق کی اسناد تقسیم کی۔ آصفہ بھٹو نے کہا، میں نے اپنے نانا کا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ کو مالکانہ حقوق کے ساتھ اپنی چھت میسر ہے۔ چین اور امریکہ میں تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر عائد ٹیرف کا کچھ حصہ 90 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت کے لیے میکانزم قائم کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا، چین کے ساتھ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی، تجارتی معاہدے کی مکمل تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ لیبر حکومت کا برطانیہ میں امیگریشن کم کرنے کے لیے بڑی اصلاحات کا اعلان۔ امیگریشن کے تمام شعبوں، ورک، فیملی اور تعلیم کو سخت کیا جائے گا۔ انگریزی زبان کا ٹیسٹ بھی مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ بیرون ملک سے ورکرز کی آمد کو محدود کیا جائے گا۔ برطانیہ میں مستقل قیام کی اجازت کے لیے 5 کے بجائے 10 برس بعد درخواست دی جا سکے گی۔